معزز سامعین و حاضرین، ابھی چند دن پہلے جو ہمارا لاسٹ بیان تھا قصر نماز کے حوالے سے، مسافر کے احکام کے حوالے سے، ہم نے مختصر مگر جامع احکام ذکر کیے۔ انہی کا ایک تتمہ ہے۔ بساؤ کا جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں یا ہمارے ہاں کچھ لوگ مسافر آئے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ پاؤں پہ مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ سفر پہ بھی نہیں ہیں، بھی گھر میں، اور موزہ بھی نہیں پہنا، جراب بھی نہیں پہنی، تب بھی وہ پاؤں کے اوپر مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیات وضو کے فرائض اور احکام میں ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ نہیں ہے، اگر ان پاؤں کا تعلق ہوتا وَامْسَحُوا مسح کے ساتھ تو وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا، یہ أَرْجُلَكُمْ ہے، اس کا تعلق ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ جس طرح چہرے کو دھونا لازم ہے، جس طرح ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا لازم ہے، تو ایسے ہی پاؤں کو بھی دھونا لازم ہے، مسح اس کا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی پاؤں کا ماس مسح کرے گا موزے نہیں پہنے ہوئے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے احادیث مبارکہ اس میں موجود ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث مبارک ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مبارک ہے۔ اگر مسلم شریف کی آپ جلد دیکھتے ہیں تو صفحہ نمبر 125 پہ پہلی جلد میں یہ حدیث مبارک ہے، اور اگر آپ بخاری کو دیکھتے ہیں تو پہلی جلد صفحہ نمبر 28 پہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے، یا ایڑیوں والوں کے لیے آگ ہے، یوں بھی کہا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک بندے نے پاؤں دھویا اور پاؤں کو، ایڑی کو بھی دھونا فرض تھا لیکن اس نے نہ دھویا، ایڑی اس کی خشک رہ گئی، تو یہ بھی غلط ہے، اس کے لیے بھی وعید ہے۔ تو جس نے پورا پاؤں ہی چھوڑ دیا وہ سوچے کیا ہوگا۔ اور پھر اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں واضح ملتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کر کے دکھایا۔ لمبی حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم پہلی جلد صفحہ نمبر 119 اور 20 پہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں یوں لفظ ہیں ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین 3 مرات ثم غسل الیسری مثل ذلك ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا کہ آپ نے آخر میں دائیں پاؤں کو بھی 3 مرتبہ دھویا اور بائیں پاؤں کو بھی 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا کہ لوگوں جیسے میں نے وضو کیا میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ اور ایک حدیث مبارک اور بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ لمبی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، وضو کی فضیلت یہ ہے کہ جس عضو کو دھوتا ہے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارک میں یوں ہے فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَّةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ وَمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ فرمایا جب بندہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جو گناہ چل کے اس نے کیے ہوتے ہیں اللہ وضو کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب جب وضو کرتا ہے، مکمل کر لیتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک تو وضو کی فضیلت اور دوسرا پاؤں کو دھونا ہی ہوگا، مسح سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں اگر آپ نے موزے پہن رکھے، چمڑے کے موزے پہن رکھے ہیں تو پھر رخصت ہے۔ مسح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الخفین، اور بھی حدیث میں موجود ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، باب المسح علی الخفین کی 3 فصل کی پہلی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موضوع پہ مسح کیا۔ موزے پہن رکھے ہیں تو پھر آپ مسح کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر جس نے موزہ پہن رکھا ہے تو اگر تو وہ مسافر ہے
تو انہو رخص للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلہ، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافر کے لیے رخصت دی 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اور اس کے لیے بھی ذہن میں رکھیے، جب آپ موزہ پہنتے ہیں جو چمڑے کے ہیں، اگر آپ نے وہ پہن رکھے ہیں تو آپ اگر مسافر ہیں، مسافت شرعی کے مطابق، جس طرح کہ پچھلی کلپ میں ہم نے عرض کیا، اگرچہ بعض ہمارے بزرگوں نے 92 کلومیٹر بھی لکھا، لیکن بعض نے 98، اور احوط یہی ہے کہ 98 پہ ہی عمل ہو۔ 98 کلومیٹر کی مسافت پہ ہیں تو آپ 3 دن 3 رات کے لیے جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے، آپ کو موزے اتارنے کی ضرورت نہیں، موضوع کے اوپر سے مسح کر لیجئے۔ لیکن یہ مسح کی مدت کب سے شروع ہوگی؟ مسح کی مدت شروع ایک تو یہ ہے کہ جب آپ موزہ پہنے تو باوضو ہو کے پہنے، یا اگر آپ باوضو نہیں تو کم از کم پاؤں کو دھو کے موزہ پہن لیتے ہیں تو اس کے بعد وضو کے ٹوٹنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا نیند ہے، خون کا نکلنا ہے، اس نواقض للوضو، وضو کے توڑنے والی چیز سے پہلے آپ کو باقی اعضاء دھونے ہوں گے، تو آپ باوضو ہو کے موزہ پہنتے ہیں، یا موزہ پہن کے پھر پاؤں دھو کے موزہ پہن لیتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، تو اس وقت سے آپ کی مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، مثلا آپ نے 12 بجے موزہ پہنا، وضو کیا، تو 12 بجے سے مدت شروع نہیں ہوگی، جب 3 بجے 4 بجے 5 بجے جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تب آپ کی یہ جو موزے پہ مسح کی مدت ہے یہ شروع ہوگی۔ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ تو اگر موزے آپ نے پہن رکھے ہیں تب آپ کو رخصت ہے۔ اور بسا اوقات لوگ جرابوں کے اوپر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے جو ہمارے ہاں جرابیں ہیں یہ پتلی ہیں۔ موزے کا وصف یہ ہے کہ اگر آپ پانی اوپر ڈالتے ہیں تو تری فوراً اندر نہیں جاتی، اور ایک وصف یہ ہے کہ چلنے سے آرام سے آپ بندہ چل سکے، موزے کے ایک وصف یہ بھی ہونا چاہیے، دقت نہ ہو۔ تو یہ جو جرابیں ہمارے ہاں موجود ہیں تو یہ جرابیں پتلی ہیں، ان کے اوپر پانی ڈالو فوراً اندر چلا جائے گا، تو اس کے اوپر مسح کا اطلاق نہیں ہوگا، مسح آپ نہیں کریں گے۔ ہاں، کسی علاقے میں اگر اتنی موٹی جرابیں مل جاتی ہیں کہ بہت موٹی ہیں اور اوپر پانی ڈالو تو تری فوراً اندر نہیں جاتی، تو پھر ان جرابوں کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ ادروائز یہ جو ہمارے ہاں عموماً یہ جو جرابیں ہیں ان کے اوپر جیسے عام لوگوں کو دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ وہ مسح کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو حدیث مبارک میں نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پہ مسح کی، اس سے مراد یہی ہے کہ المنعلین جو چمڑے کی ہوتی تھیں ان کے اوپر تو مسح ہو سکتا ہے، یہ عام جرابوں کے اوپر جو پاکستان میں زیادہ تر ہے ان کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ لہذا آپ اتنا کام کر رہے ہیں، وضو آپ نے کیا، نماز پڑھنی ہے، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اگر آپ کی نماز نہیں ہوگی تو پھر کتنا آپ کو افسوس ہوگا۔ لہذا آپ عام جرابیں ہیں یا عام شوز آپ نے پہن رکھے ان کو اتاریں، جرابیں بھی اتاریں، پاؤں کو دھوئیں، پھر آپ کا وضو کمپلیٹ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نے موزے پہن رکھے ہیں تو پھر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے اگر آپ سفر میں ہیں تو جمعہ کا ٹائم ہے، جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ مسافر پہ فرض واجب نہیں ہے، وہ اگر نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں، آپ ظہر کے 2 فرضی ادا کر لیجیے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں جمعہ مل جاتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، پھر ظہر آپ سے ساقط ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔